پیارے دوستوں اور بزرگوں، کلاس شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں، اس لیکچر میں لیکچر 5 کے ریمیننگ پارٹ کور کروں گا۔ اگر آپ پریویس لیکچر نہیں دیکھے ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ اسے دیکھ لیں۔ میں نے اس لیکچر میں حرکات کو آسان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ جو تھرڈ پارٹ تھا ہمارا، وہ حرکات کو پڑھنے کا طریقہ سیکھنا ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ کو ایک بات اور بتلاتا چلوں، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ آپ ایسا سمجھیں، الف کو ہم الف اس وقت کہیں گے جب الف پر کوئی بھی حرکت یا جزم نہ ہوگا، یعنی الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور اگر الف خالی نہ ہو تو وہ حمزہ میں بدل جاتا ہے۔ چلیے اب سبق کی طرف مڑتے ہیں۔ اس سبق کو 2 طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ پہلا طریقہ ہجے، یعنی ایک ایک حرف کر کے پڑھنا، چاہے حرف کی تعداد کتنی زیادہ کیوں نہ ہو۔ دوسرا طریقہ ہے رواں۔ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کا تلاوت کا انداز جو ہوتا ہے وہ رواں انداز میں ہوتا ہے، یعنی ملا کر پڑھنے کو رواں کہتے ہیں۔ تو میں بھی اس سبق کو پہلے ہجے اس کے بعد رواں پڑھوں گا۔ سبق کی طرف جانے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرکات کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے۔ ہجوں میں پہلے حرف کا نام لیا جاتا ہے، پھر حرکت کا، یعنی پہلے ہم حرف کو پڑھیں گے، اس کے بعد اس حرف پر جو بھی حرکت ہوں گے زبر، زیر یا پیش کے شکل میں، پھر اسے ہم پڑھیں گے، پھر آخر میں ملا کر یعنی رواں انداز میں پڑھیں گے۔ یہی ترتیب رہے گی پورے حرکات کو پڑھنے کی۔ چلیے اب حرکات کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، میں نے اسے حمزہ پڑھا ہے کیونکہ الف کے اوپر حرکت ہے۔ با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، زال زبر زا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر قا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا زبر یا۔ اگر آپ غور کریں گے تو میں یہاں پر حمزہ زبر آ پڑھا، اور پہلے بھی میں اسٹارٹنگ میں حمزہ زبر آ پڑھا، یعنی کہ حمزہ اور الف کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے حروف ہیں جس کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے لیکن اس کے مخرج الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ خود سے پڑھیں گے تو آپ ہر حرف کو جلدی پڑھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ زبر زیر اور پیش کو جلدی پڑھا جاتا ہے، جیسے با زبر با، نہ کہ با زبر با۔ آپ کو لاسٹ میں زیادہ نہیں کھینچنا ہے۔ اب ہم مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اوپر ہم لوگوں نے الگ الگ حرف کو پڑھا، اب ہمیں کچھ حرف جوڑ کر دیے گئے ہیں۔ پڑھنے کی ترتیب وہی رہے گی جو میں پیچھے بتایا تھا۔ سب سے پہلے حرف کو پڑھنا ہے، اس کے بعد اسی حرف کے حرکت کو پڑھنا ہے۔ اگر آگے اور حرف ہوں پھر اسے بھی ویسا ہی پڑھیں گے جیسا پیچھے والے حرف کو پڑھا تھا، اس کے بعد ملائیں گے، پھر آخر میں جو حروف بچے ہوں گے اسے پڑھ کر سب کو ملا کر رواں انداز میں پڑھیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ لوگ اس مشق کو 2 طریقے سے پڑھتے ہیں۔ پہلا طریقہ
اگر آپ اس ایگزامپل کو اٹھائیں تو میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں۔ کاف زبر کا، سین زبر سا، با زبر با، کسبا۔ اب میں دوسرے طریقے سے پڑھوں گا۔ کاف زبر کا، سین زبر سا، کسا، با زبر با، کسبا۔ پہلے اور دوسرے طریقے میں فرق یہ ہے کہ پہلے طریقے میں جتنے بھی حروف ایک لفظ میں لکھے تھے سارے کو پڑھ کر آخر میں ملا دیا۔ دوسرے طریقے میں پہلے 2 حرف کو پڑھا، پھر ان دونوں کو ملایا، پھر بچے ہوئے حرف کو پڑھ کر سب کو آخر میں ملایا۔ آپ دونوں طریقے کو فالو کر سکتے ہیں، پر میں دوسرے طریقے سے آپ کو پڑھاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرا طریقہ پہلے طریقے کے کمپیئر میں آسان ہے۔ چلیے اب مشق کو پڑھتے ہیں۔ دال زبر دا، را زبر را، درا، سین زبر سا، دراسا، واو زبر وا، دال زبر دا، ودا، عین زبر ع، ودع، عین زبر ع، با زبر با، دال زبر دا، عبدا، کاف زبر کا، سین زبر سا، کسا، با زبر با، کسبا، دال زبر دا، خا زبر خا، دخا، لام زبر لا، دخلا، با زبر با، لام زبر لا، بلا، غین زبر غا، بلغا، واو زبر وا، جیم زبر جا، وجا، دال زبر دا، وجدا، سین زبر سا، جیم زبر جا، سجا، دال زبر دا، سجدا۔ آخر میں ایک بات بتلا کر رخصت ہوتا ہوں۔ جس حرف پر زبر زیر یا پیش ہو اس کو متحرک کہتے ہیں، جیسے با زبر با، یعنی با کے اوپر زبر ہے اس لیے با متحرک ہوگا۔ اسی طریقے سے میم کے نیچے زیر ہے تو میم بھی متحرک ہوگا، اور اسی طریقے سے میم کے اوپر پیش ہے تو وہ بھی متحرک ہوگا۔ آگے جا کر ضرورت پڑے تو میں متحرک لفظ کو استعمال کر سکتا ہوں۔ بچے ہوئے حرکات کے 2 پارٹ زیر اور پیش اگلے لیکچر میں کور کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔